پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، رسول ایک رسول، من انفسکم تمہاری نفسوں میں سے، یعنی تم ہی لوگوں میں سے، عزیز گراں ہے، علیہ اس پر، یعنی تکلیف دہ ہے، ما انتم کی مشقت میں پڑو تم، حریص حریص ہے، علیکم تم پر بھلائی کا، بالمؤمنین مومنوں پر، رعوف بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو خود تم ہی میں سے ہیں، تمہارا نقصان میں پڑنا ان کے لیے تکلیف دہ ہے، تمہاری کامیابی کے وہ حریص ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، ایمان والوں کے لیے وہ مہربان اور رحم دل ہیں۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اعلیٰ صفات اور لوگوں پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یعنی خود سے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ پہلا احسان ہے، وہ اس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں جو پورے جہان کا رب ہے، تمام خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اس آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو خود تم ہی میں سے ہیں، قیامت تک کے لیے رسول ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں، وہ عربوں میں سے ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہیں، وہ انسان کی اولاد ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جوانی بڑھاپا تکلیف بھوک پیاس تمہارے ہی جیسے ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، یعنی رول ماڈل ہیں، یعنی اگر وہ قرآن کو فالو کر کے دکھا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر وہ کوئی فرشتہ یا جن ہوتے تو تمہارے لیے نمونہ کیسے بنتے؟ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے خود تم ہی میں سے رول ماڈل بنایا کہ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کرو۔ تمہارا نقصان میں پڑنا ان کے لیے تکلیف دہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، انہیں انسانوں میں سے چنا، یعنی کیونکہ اہل مکہ کہتے تھے کہ رسول تو کوئی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا، تو اگر فرشتہ کوئی کام کر کے ہمیں دکھاتا، قرآن کو فالو کر کے دکھاتا، تو ہم کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں، اگر انسان ہوتا تو پھر ہم بھی اسے فالو کرتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے پورے قرآن کو، دین اسلام کو فالو کر کے ہمیں بتایا، اور ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں بار بار پڑھیں، ان سے سیکھیں اور ویسے ہی زندگی بتائیں جیسے انہوں نے بتائی تھی، جیسے انہوں نے قرآن کو پورا فالو کیا تھا، ویسے ہم بھی اسے فالو کریں۔ پھر آپ کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا نقصان میں پڑنا ان کے لیے تکلیف دہ ہے، یعنی جب تمہیں نقصان پہنچتا ہے، جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم سب جنت میں جائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اگر غلط کام کرتا ہوا انہیں دکھتا انسان لوگوں میں سے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی، انہیں لگتا تھا کہ سب صحیح راستے پر چلیں اور سب جنت پہ جائیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا جہنم میں جانا وہ پسند نہیں فرماتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جہنم میں جانا وہ پسند نہیں فرماتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر، یعنی پیچھے سے تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی میں تو تمہیں ہر طرح سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ جہنم میں ہی جانا چاہتے ہو، وہیں جا کے گرتے ہو، یعنی ایسے کام کرتے ہو، میری بات نہیں سنتے۔
شیطان کی بات سنتے ہو اور وہیں جہنم میں جانا چاہتے ہو. یعنی میں تو تمہیں ہر طرح سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تمہاری کامیابی کے وہ حریص ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ. تمہارا مصیبت میں پڑنا انہیں تکلیف دیتا ہے. وہ برداشت نہیں کر پاتے کہ تم کفر اختیار کر کے اللہ کو ناراض کرو اور جہنم کا ایندھن بنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں تسلی دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے تڑپتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ سب کفر چھوڑ دیں، سب ایک اللہ کی عبادت کریں اور سب جنت میں جائیں. اور اس چیز کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، وہ گھلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جگہ جگہ قرآن میں تسلی دی. سورہ کہف کی آیت نمبر 6 ہے، اے پیغمبر، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے کہ تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو کھلا بیٹھو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، یعنی قرآن نہ سنیں، اللہ سے کفر کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 میں فرمایا، اور جو کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، اے پیغمبر، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنی جان ہلاک کر دو گے. پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے. اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، یعنی جب نعمتیں ملتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے. اور اگر انہی کے اعمال کے سبب، یعنی کوئی وہ گناہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے. یعنی انسان ایسا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسا دین لائے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کوئی مشکل نہیں، نہایت آسان اور سادہ ہے. یعنی دین اسلام جو ہے وہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی آسان دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام حنیف، جو حنیف تھے، حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، آسان شریعت دے کر بھیجے گئے تھے. اور فرمایا ہمارا دین سراسر آسان ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ہی شریعت پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چل رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام دے کر بھیجے گئے تھے. اور جو ہمارا دین ہے وہ سب آسان دین ہے. ایمان والوں کے لیے وہ مہربان اور رحم دل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ رؤوف اور رحم دل، شفقت کرنے والے اور رحم دل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے. اپنے ساتھیوں کی عیادت کے لیے جاتے، یعنی جب کوئی بیمار ہو جاتا تو ان کو دیکھنے کے لیے جاتے، ان کی جنازے میں پہنچتے. نماز میں بچوں کی رونے کی آواز سن کر ماں کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے نماز مختصر کر دیتے، یعنی چھوٹی کر دیتے. خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلاتے. نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں کے لیے شفقت اور ہمدردی کی شہادت خود ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تھے اور آپ نے کہا تھا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی موت کا ڈر ہے، تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا سامان اٹھاتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. اتنی ساری تعریفیں کی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ تو اتنے اچھے انسان ہیں، پھر آپ کو کوئی کیوں مارے گا. یعنی انہیں تسلی دی تھی کہ آپ ڈرے نہ. مومنوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے تھے آپ ہمیشہ. اللہ تعالیٰ نے جو ایک مقبول دعا ہر نبی کی طرف سے آپ کو عطا کی،
سب نے کر لی، مگر آپ نے اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے سنبھال کر رکھی کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروائیں گے اس دعا سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے فضل سے جنت میں اپنے اس مہربان نبی کی رفاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔